اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں، لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے۔ حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں، لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے۔ ایک نافرمانی یہ کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا، اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے۔ کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے، جمعہ کو جال لگائے تھے، اتوار کو لے کے آئے، پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی ہیں۔ تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا، بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس، وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو، اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر۔ تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی، تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے، پھر بھی انہوں نے کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی، توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ فرعون سے تو نجات دے دے ہم سب چھوڑ دیں گے، اللہ نے نجات دی، پھر وہی کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ گے بیت المقدس میں، یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنے پیچھے والا حصہ گھسیٹتے ہوئے زمین پر اندر گئے، اور کہنے کا حکم تھا ان کو حتۃ نغفر لکم، مغفرت ہو اے اللہ۔ تو لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے، حبۃ، اے دانا ہی دانا ہے، اناج ہی اناج چاہیے ہمیں۔ ایسی نافرمان قوم تھی۔ اللہ فرما رہا ہے تسبیح بولو مغفرت، اور وہ کہہ رہے ہیں گیہوں جوار، یعنی دانوں کے نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو، فلاں ملے۔ تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ان پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے۔ یہاں سے بات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا۔ یہ یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے، بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا، اس نے غلط کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ 1000 تہمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، وہ عفت معاب تھیں، طاہرہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، بطول تھیں، جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں، ان پر ان یہودیوں نے تہمتوں کی بوچھار لگائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کس کے ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے۔ سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ چند شرپسند یہودیوں کی وجہ سے۔ مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ اینٹی جیوز ہیں، آپ سارے یہودیوں کے اینٹی تھوڑی نہ ہیں، جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے میں۔ ہم تو تمہارے کرتوت کے مخالف ہیں، ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو۔ انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں، یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی۔ ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا، باقی ساری انسانیت غلام ہوگی۔ اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ یہاں سے آیتیں یہی چل رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان پر ہم نے لعنت کیوں کی، ان پر ہم نے لعنت کیوں کی؟ ان کی کئی وجوہات اللہ نے بیان کی۔ یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں۔
اب اندازہ کرو، یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے؟ یہ تو پل بھر میں توڑیں گے. اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا، وعدہ کیا آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے. اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی؟ تم بھروسہ کرو گے؟ حیرت ہے، آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے. جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی؟ یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں ہیں. حیرت ہوتی ہے، ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کیے ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے. اس کی وجہ ہے، میں نے اس سے قبل شاید کسی محفل میں آپ سے کہا تھا، سعودی عرب کو خطرہ ایسا لگنے لگا خطے میں کہ اب ہمارے دشمن بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ترکی اب ببانگ دہل بولنا شروع کر چکا ہے. ترکی اپنی طاقت میں بہت آگے بڑھ رہا ہے. ترکی اپنا الگ الائنس بنا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا وہ OIC ہمیشہ پہلے سے ہے، ایک آرگنائزیشن ہے اسلامک کنٹریز کا. ترکی اس میں سے الگ ہو کر، پاکستان اس میں سے الگ ہو کر، ایران الگ ہو کر، چائنا کو بھی یہ لوگ شامل کر کے، رشیا کو بھی شامل کر کے، قطر کو بھی لے کر یہ اپنا الائنس بنانے لگ گئے. خوف، یہ سیاسی معاملات ہیں جو دنیا کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اب سعودی کو خطرہ ایران سے ہوا، خطرہ ترکی سے ہوا، تو گود میں جا کر بیٹھا اسرائیل کے، کہ آپ ہمارے مائی باپا ہو، آپ ہماری حفاظت کر لینا. اسرائیل نے ہاتھ رکھ دیا سعودی کو، تو میرا بچہ ہے اگرچہ ناجائز ہے، ہم تو تیری پرورش کریں گے، ہم تیرے بیک سپورٹ رہیں گے. بس اتنی سی بات ہے کہ اسرائیل کا سپورٹ سعودی کو ملا اور UAE کو ملا. دبئی کی عمارتیں ہل رہی ہیں، کس بات پر؟ خوف سے. ہم نے تو آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی، سیکورٹی تو نہیں ہے. جب آس پاس کے دشمن ملک، یعنی ملک دشمن ہو جائیں گے تو خطرہ ان کی بلڈنگوں پر بھی ہے، ہمیشہ لہرا رہی ہیں خوف سے. تو ظاہر سی بات ہے ایک کسی ایسے کا ہاتھ ان کو چاہیے، لیکن انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ اسرائیل کا ہاتھ پکڑا. یہ ہے اصل وجہ. ان کو اپنا خود کا علاقہ محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل کا سہارا لینا پڑا. لیکن یہ وہ قوم ہے جو اسلام کا نام لیتی ہے. کاش یہ قرآن پڑھے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ذرا برابر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی ایسی قوم پر بھروسہ نہیں کرتے جس قوم پر اللہ نے ہر نماز میں، ہر رکعت میں لعنت کرنے کا حکم دیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، وہ مغضوب ہیں. مغضوب کا مطلب اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر. جس قوم پر اللہ کا غضب ہے ان سے ہاتھ ملانا کہاں کا اسلام ہے؟ ہاں تمہارے سیاسی معاملات کے لیے ہاتھ ملاؤ، چوم لو، تم کو جو بوسے دینا وہ بوسے دے لو، تمہارے معاملات الگ ہیں. لیکن میرے عزیزو اس طرح راستے ہموار کر لینا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، آگ اور پانی ایک ہو نہیں سکتے. دیکھنا ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے میری زبان بند کر دیں، لیکن میرے عزیزو جو کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرنے میں مشہور ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ اس سعودی کا وعدہ کب تک پورا کرے گی؟ دیکھو آپ انتظار کرو. ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے یہ کب تک رہے گا؟ جب تک اس کا خود کا مفاد رہے گا اس وقت تک اس کا ہاتھ رہے گا. اور جہاں ان کا مفاد ختم ہوا ان سعودیوں کو بندروں کی طرح نچائیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے. اس خطے پر وہ خود قابض ہوں گے، کیونکہ ان کا خود کا خواب ہے کہ ہم کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو مدینے تک جائے گا. اسرائیل اتنا بڑا بنے گا کہ شام بھی اس میں آئے گا، جارڈن بھی اس میں آئے گا، اور پھر عراق کا کچھ حصہ آئے گا، مصر کا کچھ حصہ آئے گا، اور مدینے تک آئے گا. سعودی عرب اتنا بڑا ایک اسرائیل بنانے کا خواب ہے. آپ میپ دیکھ لیں گریٹر اسرائیل کا، اس میپ کے پر وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری یہ سیکورٹی کے لیے ہمارے تک آ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد تمہاری کرسیاں ہل جائیں گی. اور اللہ رب العزت ہلائے گا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے. خادم الحرمین شریفین کہہ کر کے، یہ جن کے بارے میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا
یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر دلق اویس و چادر زہرا. یہ اقبال کا قول ہے. یہاں جتنی مقدسات تھی ان کو بیچ کر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا شیخ حرم ہے. یہ در حقیقت یہ نہ خادم الحرمین ہے، نہ خادم الاسلام ہے، نہ خادم المسلمین ہے. یہ تو صرف خادم الیہود ہیں. خادم الیہود ہیں، وہ جو کہیں اس پر عمل. اب یہاں سے قرآن کی آیتیں اسی پر چلیں گی. اللہ نے اگر زندگی باقی رہی تو اس پر میں گفتگو کروں گا کہ یہ لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کن حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قیامت تک ملعون کہا ہے. یہ لعنت ہوتی رہے گی ان پر. اللہ رب العزت اس قوم کی نحوستوں سے ہمیں بچا ہے، اور اس کی تمام تر دراندازیاں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہیں، مولا تعالیٰ اسلام اور سنیت کو ان کی دراندازیوں سے محفوظ